بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اردو کہانی کے معزز سامعین، آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ایک بہت ہی مجرب عمل ہے اور ان سب لوگوں کے لیے ایک بہترین اور میرے طرف سے اور اللہ کے پیارے نبی کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے جو لوگ بہت ہی کم وظائف کر کے بہت ہی بہترین اسباب پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے بہت ہی کم تعداد، بہت ہی چھوٹی سی تعداد میں پڑھنے سے ایک انسان، ایک عام مسلمان بھی مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنا چھوٹا وظیفہ ہے اور اس کے اتنے کمالات کیسے ہیں؟ ابھی میں نے اس کے بہت ہی کم کمالات بیان کیے ہیں، لیکن آپ جب یہ وظیفہ پڑھیں گے تو پھر آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے اس کے کمالات۔ میں اپنے بہت سے بہن بھائیوں کو، بلکہ خود بھی یہ وظیفہ پڑھ چکی ہوں اور بہت سے بہن بھائیوں کو دے چکی ہوں، اور وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہمارے اندر روحانی ترقی آتی ہے اور جو ہمارے لیے جو دنیا میں اسباب پیدا ہوتے ہیں، ہمارے مسائل کا حل پیدا ہوتا ہے، وہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ وظیفہ یہ ہے، یہ ایک مسنون دعا ہے جس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ بہت سی احادیث میں نے خود پڑھی ہیں اور بہت سی سنی ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بھی یہ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جو شخص بھی یہ دعا ہر روز 25 یا 27 مرتبہ پڑھے گا وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ مطلب کہ ہاتھ اٹھا کر منہ پر پھیرنے سے بھی پہلے اس کی دل میں جو دعا آئے گی وہ قبول ہو جائے گی، اور اس شخص کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو رزق ملے گا۔ ابھی یہ تو ایک اس کے چھوٹے فائدے ہیں۔ آپ نے اس دعا کی اگر اس کے ترجمے کی طرف جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں سب سے پہلے مانگا گیا ہے کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر اس کے بعد مانگا گیا ہے ولی والدی، مطلب کہ میرے والدین کو بھی معاف کر دیں۔ اور پھر جو اس کے بعد اس میں کلمات آتے ہیں کہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اس میں آپ سوچ لیں کہ پوری دنیا کے مومن اور مسلمان آ جاتے ہیں۔ اب آپ یہ نوٹ کیجئے کہ پوری دنیا میں کتنی آبادی ہے مسلمانوں کی، اور اس میں یہ گنجائش بھی ہے کہ جو فوت ہو چکے ہیں اور جو زندہ ہیں، کیونکہ اس میں یہ قید نہیں ہے کہ جو زندہ ہیں، صرف وہی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی آبادی ہے، اور ان سب کی جب ہم مغفرت مانگتے ہیں تو ان سب کی تعداد کے مطابق ہمیں نیکیاں ملتی ہیں ایک مرتبہ پڑھنے پر۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کوئی صرف 27 مرتبہ بھی روزانہ اسے پڑھتا ہے تو وہ کتنا بڑا عمل کرتا ہے۔ اور یہ سب باتیں میں آپ کو قرآن اور حدیث کے مفہوم کے مطابق بتا رہی ہوں، بہت سے علماء کی باتیں سننے کے بعد، اس لیے ان میں یہ حدیث کا مفہوم ہے، نہ کہ ایگزیکٹ ترجمہ۔ میں نے ریسنٹلی اپنی ایک دوست کو یہ وظیفہ بتایا کہ وہ اس کو کھلا پڑھے، 27 مرتبہ تو ضرور پڑھے، لیکن ساتھ کھلا بھی پڑھتی رہے چلتے پھرتے، کیونکہ ہاؤس وائفز ہوتی ہیں، ان کو بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح اٹھا کر نہیں بیٹھ سکتی، تو وہ پڑھتی رہیں۔ اس کے بھی مسائل کا حل نکلنا شروع ہو گیا۔ جس طریقے سے وہ مسائل اور الجھنوں کا شکار تھے، اس نے مجھے خود بتایا کہ وہ اب ایک بہتر فیصلے پر پہنچتے جا رہے ہیں۔ ابھی اس کی تعداد کچھ خاص نہیں ہے، لیکن اگر اسی آیت کو، اسی مسنون دعا کو ہزاروں اور لاکھوں میں پڑھا جائے تو اس کے بے انتہا فائدے ہیں، غیبی مدد ملتی ہے۔ میں نے خود بھی ہزاروں میں پڑھی ہے، لاکھوں کا دعویٰ نہیں کر سکتی، لیکن ہزاروں میں ضرور پڑھی ہے۔ پھر میں آپ کو اس دعا کے بارے میں یہ بتاؤں کہ جو شخص بہت ہی زیادہ مالی مسائل کا شکار ہے، کسی کو یہ گلہ ہے اللہ سے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کسی کو یہ گلہ ہے کہ اس کو گھریلو الجھنیں بہت زیادہ ہیں، کسی کی میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی، تو ان میں سے جو کوئی پڑھنا چاہے وہ بھی یہ پڑھ کر اگر دعا مانگے، کسی عورت کے شوہر کی جاب کا مسئلہ ہے، جاب کے مسائل کے لیے اسے بہت ہی بہترین پایا گیا ہے۔ یہ 27 مرتبہ پڑھ کر دن میں کسی
کسی بھی وقت اگر آپ اپنے شوہر کی جاب کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کو بہترین قسم کی جاب ملتی ہے، اور یہ میری اپنی بہن کا بھی واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا یہ طریقہ کار ہے پڑھنے کا جو کہ بہت ہی آسان ہے کہ یا تو آپ ایک مرتبہ پڑھیں، کسی کی الجھنیں بہت زیادہ ہیں، مطلب کہ ایک مرتبہ دن میں 27 مرتبہ پڑھیں، یہ ایک نصاب ہو گیا۔ اور اگر کسی کی الجھنیں بہت زیادہ ہیں تو وہ 5 نمازوں کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ بعد اس کو 27 مرتبہ پڑھے آیت کو، دعا کو، اور پھر اس کے لیے دعا مانگے جس کے لیے وہ مانگنا چاہتا ہے، چاہے اپنے لیے مانگے، بچوں کے لیے، چاہے کوئی بھی دعا جو اس کی پوری نہ ہو رہی ہو، یہ اس طریقے سے عمل کرے۔ پھر ایک اور طریقہ ہے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا بہت زیادہ قبول ہو تو وہ دن میں 27 مرتبہ یہ عمل کرے، مطلب کہ 27 مرتبہ اس مسنون دعا کے 27 نصاب کرے۔ میرے خیال سے یہ وظیفہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہ ہمارے شیخ الوظائف حضرت حکیم طارق محمود مجذوبی صاحب کی طرف سے ہمیں یہ تحفہ ملا ہے، اس کے کمالات بتانے کا، اور اس کے تجربات ہم نے خود کیے ہیں اس دعا کے۔ ابھی بھی میں یہ دعا پڑھتی ہوں اور آپ سب بھی پڑھ کر دیکھیں، اور 27 مرتبہ جو روزانہ اس کے 27 نصاب کرے گا، یہ 27 مرتبہ پڑھے گا ہر نصاب میں، تو اس کے کمالات بے انتہا ہوں گے، کچھ ہی دنوں میں اس کے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دعا پڑھ کر تو آپ کچھ بھی مانگیں گے، اور جس کا یہ بن جائے گا، شعار بن جائے گا زندگی کا کہ وہ اس دعا کو ہر روز ضرور پڑھے، تو اس دعا کی فضیلتیں بے انتہا ہیں۔ اور جو پڑھے اور جس نے پڑھی ہے پلیز کومنٹس میں ضرور بتائیے کہ ان کو کیا کیا فائدے ملے ہیں، تاکہ ہمارا اس دعا پر اور بھی زیادہ یقین بڑھے۔ اصل میں ایک دوسرے کے ساتھ تجربات شیئر کرنے سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث اور مسنون دعاؤں پر ایمان زیادہ بڑھتا ہے، اور ظاہری جو اسباب ہوتے ہیں ہم ان پر کم ریلائی کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ مادی اور یہ جو ظاہری چیزیں ہیں ان کے اوپر ریلائی کرتے ہیں، مال و دولت، پیسہ، لیکن جو رزق ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں ہی مال دولت ہے۔ رزق یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے اچھے دوست ہوں، آپ کے ساتھ مخلص لوگ ہوں، یہ بھی رزق ہے۔ تو جس کے پاس یہ بھی ہو وہ اسے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا رزق ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو صرف اپنا محتاج رکھے، دوسروں کی محتاجیوں سے بچائے۔ امید ہے آج آپ کو یہ میرا وظیفہ جو میں نے بتایا ہے یہ سمجھ بھی آیا ہوگا، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ مستقبل میں نئے وظائف کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور جن کے تجربات بھی ہمارے پاس ہوں گے۔ امید ہے آپ کو میرے تمام وظائف پسند آئیں گے۔ اللہ کے نام ہیں، اللہ کے نام ہر مسلمان کے دل کی نور ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔